کس نے آپ کو انگریزی پڑھانے کے لیے منع کیا ہے؟ نہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ ارے میرے بھائی، پہلے قرآن کی تعلیم دو، پہلے اس کو پڑھاؤ، پھر اس کے بعد جو چاہو وہ کرو۔ لیکن ہم وہ نہیں کرتے، بچے کے ساتھ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جب بڑھائش کشا ہے امم ہے تو ہاتھ میں لے کے اپنے قلم، ہاتھ میں لے کے اپنے قلم، زندگی وقف سنبل نے کی نعت یا شاعر کے لیے کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائیے مدینے میں۔ آصف صاحب سنیے گا، آپ بھی اچھا مطلب شوق رکھتے ہیں جلسہ میں جانے کا، کافی دور سے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائیے مدینے میں، اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ سنیے گا ڈاکٹر صاحب، طارق انور صاحب اور گلزار طوفانی، آپ طوفان کی طرح چھائیے گا، لیکن انشاءاللہ آپ داد و تحسین دیجئے کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائیے مدینے میں، مولانا عبداللہ صاحب، کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائیے مدینے میں، اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں، اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں، اور جسے جنت کمانی ہو، جسے دنیا کمانی ہو دنیا میں پھرے در در، جسے دنیا کمانی ہو دنیا میں پھرے در در، جسے جنت کمانی ہو چلا جائے مدینے میں، جسے جنت کمانی ہو چلا جائے مدینے میں۔ سرفراز سنبل صاحب شاعر اسلام جب نعت پاک پڑھ رہے تھے، سنبل صاحب سنیے گا، آپ شعر پڑھ رہے تھے اور مجھے 4 مصرے اور یاد آ گیا کہ اس کے در پہ سکون ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خاص کر سنیے گا کہ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ لہٰذا میں وقت کو برباد کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا اسی عظیم مقرر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے، اور اللہ آپ کو دین دنیا رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں علماء اکرام کے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا اسی اہم مقصد کے تحت حامی قرآن، عالم معانی و بیان، ذو العلم والایقان، جناب حضرت اقدس مولانا ابو ذر مظاہری صاحب جو بیڑا جال کے ہیں، ان کو بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، میں ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بڑے پیارے انداز میں عرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے محترم
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، ہم اور آپ جب تک ان کی صفات کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت ہے۔ خطاب کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے بندوں کے درمیان جو رشتہ ہے ایمان کا، یا ایھا الذین آمنو، اس رشتے کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کس قدر سخت ہے وہ آگ، جہنم کی آگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جلانے کے لیے آگ کافی نہیں تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 69 درجہ زیادہ ہے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے، اور ہر ایک درجہ دنیا کے آگ کے برابر کا درجہ ہے۔ کس قدر تیز ہوگی وہ آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار سے بڑے محبت سے کہتا ہے اے میرے بندو، اے ایمان والو، مجھے چاہنے والو، حسن ازل سے پیمانے وفا باندھنے والو، میرے اکتائی کا دعویٰ کرنے والو، مجھ سے محبت کرنے والو، یاد رکھو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کو سلگایا جائے گا پتھروں کے ذریعے، وہ آگ جس کی ایک زنجیر فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، وہ آگ اس قدر شدید ہوگی، اس قدر سخت ہے، اس قدر تیز ہے، اس کی اگر ایک زنجیر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے ساری دنیا کا پہاڑ اس کی گرمی اور تپش سے موم ہو جائے۔ ایسی آگ، اس آگ سے بچو، اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار و محبت ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ وہ جہنم کی آگ سے۔ اس قدر خطرناک آگ ہے۔ آج ہم ایک جلے ہوئے پرندے کو نہیں دیکھ سکتے، اگر ہمارے سامنے کوئی جانور جلا ہوا پڑا رہے تو روح کانپنے لگتا ہے۔ کسی آدمی کو جلا ہوا دیکھ لے تو انسان ڈر کے مارے اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب ہم اپنی زندگیوں میں آگ لگا رکھے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بچے اللہ کی نافرمانی، اللہ رسول اللہ کی نافرمانی کر کر اپنی زندگیوں کو جہنم بنا رہے ہیں، وہ آگ میں جلیں گے، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکتے اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ اولاد کی امانتیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے اولاد کے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اور ہم اپنے اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں وہ بھی ہم سارا حق ادا نہیں کرے گا، اور جب وہ حق ادا نہیں کرے گا تو پھر ہم آپ ان سے مواخذہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی آ کر شکایت کرتا ہے کہ امیر المومنین، میرے بیٹے نے مجھے آ کر مارا اور میرے ماں کو بھی مارا، مجھے بھی مارا میرے ماں کو بھی مارا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کو بلاتے ہیں، پوچھتے بیٹا بتاؤ تم نے ان کو کیوں مارا ہے، کیا غلطی کی تھی، کس وجہ سے مارا؟ کہنے لگا امیر المومنین یہ تو بتائیے کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے، میں اس کا حق، میرے اوپر کیا حق ہے ماں باپ کا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچہ پوچھتا ہے کہ مجھے حق بتائیے۔ کہنے لگا کہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر 3 حق ہے۔ سب سے پہلے اولاد کا ماں باپ کے اوپر 3 حق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب شادی کرے تو اچھے ماں کا انتخاب کیا جائے، جہاں نکاح کرے اچھی عورت کا، اچھی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جو نیک اور دیندار ہو۔
اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا اور چاہنے والا ہو، باحیا ہو، باپردہ ہو، دیندار، متقی، پرہیزگار ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب نام رکھا جائے تو اچھا نام رکھا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیم دی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے۔ بچہ کہتا ہے امیر المومنین میرے باپ نے شکایت کی کہ میں نے اسے مارا، میں اور ماں کو بھی مارا۔ آپ میرے باپ سے پوچھے کہ اس نے میرا حق ادا کیا کیا؟ انہوں نے میرا حق ادا کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے حق میرا یہ مارا کہ میرے باپ نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ مجوسی اور عیسائی ہے۔ اس نے تو پہلے ہی میرا حق مار دیا۔ دوسرا حق جو میرا نام رکھنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو حسنوا اسماءکم فإنکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، اپنے اولاد کا نام اچھا رکھا کرو، اپنے اولاد کا نام اچھا رکھا کرو، کل قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا اسی نام کے ساتھ کہ فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو کر جنت میں جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو کر جہنم میں جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ نام کے ذریعے پکارے گا، اسی وجہ سے نام اچھا رکھا کرو۔ آپ امیر المومنین میرے ابا سے پوچھے میرا نام کیا رکھا ہے؟ میرا نام تو رکھ دیا تنبل۔ تنبل کے معنی آتے ہیں گندگی میں رہنے والا کیڑا، گوبریلا۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق دینی تعلیم دے، دین کی تعلیم سکھائے، قرآن کریم کی تعلیم دے۔ امیر المومنین سے پوچھے کہ مجھے تعلیم کہاں دیا؟ نہ میں اللہ جانتا نہ رسول جانتا، نہ میں ماں باپ کی خدمت جانتا نہ کچھ جانتا۔ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے بکری چرانے بھیج دیا، جب تھوڑا بڑا ہوا تو اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے پوچھتا ہے بیٹا بتا تیرے باپ نے تیرا کوئی حق ادا نہیں کیا، تجھے تعلیم بھی نہیں دی، تیرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، تجھے ماں باپ کا ادب بھی نہیں سکھایا، قرآن و حدیث کچھ بھی نہیں سکھایا، لیکن یہ تو بتا تجھے یہ کس نے سکھایا کہ ماں کو بھی مارو باپ کو بھی مارو؟ ماں باپ کو مارنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ بدتمیزی کس نے سکھا دی تجھے؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ مار لڑائی تو میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، یہ مارنا میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ کیوں؟ کیسے سیکھا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین جب میں چھوٹا تھا تو میں بکری چراتا تھا، اور جب میں بڑا ہوا تو میں اونٹ چرانے لگا، تو میرے باپ نے کہا کہ بیٹا جب اونٹ آپس میں لڑائی کرنے لگے، جب آپس میں اونٹ دو اونٹ لڑنے لگے تو ڈنڈا اٹھانا، ایک ڈنڈا اس اونٹ کو مارنا، دوسرا دوسرے کو مارنا، لڑائی ختم ہو جائے گی، دونوں اونٹ بھاگ جائے گا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچہ کہتا ہے امیر المومنین میں جب اونٹ چڑھا کر گھر واپس آیا تو گھر میں آ کر دیکھتا ہوں کہ ماں اور باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ میں ڈنڈا اٹھایا، دو باپ کو لگایا، دو ماں کو لگایا، جھگڑا ختم۔ کس نے سکھایا؟ یہ ماں باپ کے کرتوت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اولاد کی صورت میں یہ نعمتیں دی ہے، اس کی تربیت اور پرورش صحیح نہیں کرنے کی وجہ سے آج یہ نوبت آتی ہے کہ وہ اولاد جو ماں باپ کے پیر دباتا تھا، سر دباتا تھا، وہ اولاد باپ کا گلا دبا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ خالی اولاد کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی، ہمارے ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ ہم نے اس کی صحیح پرورش نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ ہماری خدمت کرنے کے بجائے ہمیں گالیاں دے رہا ہے۔ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ یہ بچہ 3 سال 4 سال کا، اس کو تو آنا چاہیے تھا مدرسے میں، یہ قرآن پڑھتا، لیکن قرآن کے بجائے ہم نے کہاں بھیجا؟ چلو کانوینٹ میں پڑھے گا، انگریزی پڑھے گا، انگریزی تعلیم حاصل کرے گا۔ بے شک انگریزی پڑھائیں، عربی پڑھائیں، جو چاہے انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، اللہ کرے آپ کا بیٹا سب کچھ بنے، لیکن خدا کی قسم اگر اللہ اور رسول کو پہچاننے والا نہیں بنا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بیٹا جس کو آپ نے اتنی محنت سے انجینئر بنایا، وہ بیٹا جس کو ڈاکٹر بنایا، کل آپ کی قبر پر ایک مرتبہ قل اللہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوگا۔
آپ نے 3 سال کے بچے کو ٹائی لگایا، دشمنوں کا لباس پہنایا اور ٹائی لگا کر اسکول میں بھیجا اور جا کے کیا پڑھایا؟ CAT کیٹ، کیٹ میں بلی ہے نا، DOG ڈاگ، ڈاگ میں کتا۔ وہ بچہ جس کا دل، جس کا دماغ آئینے سے زیادہ صاف اور شفاف تھا، خدا کی قسم اس کے دل و دماغ میں اللہ اور رسول بیٹھایا جاتا، اس کے دماغ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیٹھایا جاتا، رب ذوالجلال کی قسم اس کے دماغ میں بیٹھتا، اس کے دل میں بیٹھتا۔ جو بچپن میں بیٹھ جاتا ہے 55 تک نہیں ختم ہوتا، 55 تک نہیں بھولتا۔ جو بچپن میں اندر گھس جاتا ہے وہ 55 تک بھی باہر نہیں نکلتا۔ آپ دیکھیں گے وہ بچہ جو الف سے اللہ کو پہچان، با سے بڑوں کا کہنا مان، تا سے توبہ کر انسان، ساتھ سے ثابت رکھ ایمان، یہ پڑھنے کے بجائے ڈاگ، کتا، بلی، سور پڑھے گا، اس کے دل و دماغ میں کیا بیٹھے گا؟ کیا ہم نے نہیں کیا؟ یہ بچے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ کس نے آپ کو انگریزی پڑھانے کے لیے منع کیا ہے؟ نہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ ارے میرے بھائی پہلے قرآن کی تعلیم دو، پہلے اس کو پڑھاؤ، پھر اس کے بعد جو چاہو وہ کرو، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ بچے کے ساتھ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ بچہ آگے بڑھ کر یہ پروفیسر تو بن جائے گا، لیکن باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر دعا تک اس کو نصیب نہیں ہوگا پڑھنے کا۔ جانتا نہیں ہے کہ باپ کو کس طرح سے مٹی دینا چاہیے۔ 10 لاکھ روپے خرچ کیا، بینک بیلنس بنایا، ہاں سب کچھ کرے گا، لیکن یہ بیٹا تیرا کسی قابل کا نہیں۔ وہ محلے کا امام صاحب آئے گا اور تیرے بیٹے کے سامنے، تیرے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جنازہ پڑھائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا کیا ہم نے اپنے اولادوں کے ساتھ؟ بچہ چھوٹا ہے، روتا ہے، اسے موبائل پکڑا دو، گانے سنے گا، کرتے ہیں نا، گانے سنے گا۔ یہ بچہ گانا سنے گا تو کیا بنے گا؟ سلمان خان بنے گا کہ عبد القادر جیلانی بنے گا؟ جتنا اس بچے کے اوپر آپ محنت کرتے ہیں اس کے کپڑے اور کھانے پر، اگر اسے 50% بھی اس کی تربیت پر محنت کرے تو انشاءاللہ یہ آج بھی جنید بغدادی بن سکتا ہے، آج بھی یہ نظام الدین خواجہ نظام الدین اولیاء بن سکتا ہے، لیکن ہم تو کرتے نہیں ہیں۔ ہم اس کو پڑھاتے نہیں ہیں، ہم اس کی تربیت صحیح کرتے نہیں ہیں۔ کچھ ماں باپ تو ایسے ہیں کہ بچوں کے سامنے بچوں کو وہ ڈانٹتے اور مارتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بچہ مارنے کا اور ڈانٹنے کے لیے نہیں ہے، اسے محبت اور پیار سکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا دولہ ہے، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں زمین کو بنایا، ساتوں آسمان، عرش و فرش کو بنایا، جن و انسان کو بنایا، 14 طبق کو بنایا اور جنت کو بنایا، ساری چیزوں کو بنایا۔ وہ نبی جو عرش و فرش کے نبی، انسان و جنات کے نبی، بحر و بر کے نبی، ہر ایک کا نبی، وہ انسان زندگی گزارتا ہے، وہ زندگی بتا کر گیا کہ بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارا جاتا ہے، اولاد کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، بیٹیوں کے ساتھ زندگی کیسے، بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ کے گھر میں حضرت حسن و حسین 2 نواسا ہے، 2 نواسا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا دلارا ہے، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ جب گھر میں رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سکھایا کہ بچوں سے کیسے پیار کیا جاتا۔ اللہ کے نبی گھر میں گھوڑے کے طرح بیٹھ جاتے گھوڑے کے طرح، دونوں پیر گھٹنا زمین پر رکھ دیتے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے حسن و حسین کو پیٹھ پر چڑھا کر، پیٹھ پہ سوار کر کے گھماتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ اپنے پیٹھ پر نواسا کو، ناتی کو چڑھا کر گھومتے تھے۔ زندگی بتایا کہ بچے ڈانٹنے اور ڈپٹنے کی نہیں، بچے تو پیار اور محبت کرنے کی چیز ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسے جلاد ہیں کہ مار اور ڈپٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ پیار، مار اور ڈانٹ سے نفرتیں تو بڑھ سکتی ہے، پیار اور محبت سے دل جڑتا ہے، بچے بھی آپ کے قریب آئیں گے، بچے بھی آپ کے قریب آئیں گے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرض، نفل اور سنت نہیں، فرض نماز پڑھتے تھے، فرض نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، حضرت حسن آ کر پیٹھ پر سوار ہو جاتے، ناتی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے
کہ اٹھوں گا تو میرا ناتی گر نہ جائے، میرا نواسا گر نہ جائے، گر جانے سے تکلیف ہوگی۔ صحابہ کرام لمبا سجدہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، وفات تو نہیں پا گئے۔ آگے صف والے یوں جھانک کر دیکھتے ہیں سر کر کے، تو دیکھتا ہے کہ حضرت حسن پیٹھ پر سوار ہے، اللہ کے نبی سجدہ اس کی وجہ سے لمبا کر رہے ہیں۔ جو قریب میں تھا وہ ہاتھ بڑھا کر صحابی اسے اتارنے کی کوشش کیا، اللہ کے نبی پیچھے یوں دیکھ لیے کہ ہمارے نواسے کو پیٹھ سے اتارنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ سے منع اشارہ کیا، نہیں میرے نواسے کو پیٹھ کے اوپر رہنے دو۔ اللہ کے نبی سجدے میں خدا کے سامنے ہے اور نواسا پیٹھ کے اوپر ہے، پیٹھ کے اوپر ہے، لیکن دھکے دے کے نہیں نکالا، بھگایا نہیں۔ آج ہم مسجد میں جاتے ہیں، بچہ اگر آ گیا، بچہ ذرا شور کیا، بچہ تو بچہ ہے نا، بوڑھے تو آتے نہیں، بوڑھے آتے نہیں، بچے مسجد میں آ جائے تو بھی ٹینشن ہو جاتا ہے ان کو ہٹاؤ، یہ چلاتا ہے، یہ روتا ہے، یہ بدماشی کرتا ہے۔ ارے بڈھے تو بدماشی کرے گا کیا؟ وہ تو بچہ ہے، وہ مسجد میں آج نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ تو 50 سال کا ہو گیا، تیرے ایک ٹانگ قبر میں ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گیا، تیرا کالا دل سفید نہیں ہوا، آج تک مسجد کا راستہ نہیں دیکھا، لیکن تیرا بچہ آیا، ایک دن جمعے میں آتا ہے، 8 دن کے بعد اگر کوئی بچہ چلاتا ہے بھگاؤ اسے، کون آیا؟ کس کا بیٹا ہے؟ یہ چودھری صاحب، اسے ہٹاؤ، نکالو، یہ نہیں آئے گا۔ یہ ہوتا ہے نا، کیا سمجھ کے رکھا ہے ان کو؟ یہ بچہ جب مسجد میں آنا بھول جائے گا تو کب آئے گا، کب سیکھے گا یہ؟ ارے میرے بھائی، یہ سیکھنے کا وقت یہ ہے کہ بچپن میں اس سے سکھایا جائے، بچپن سے اس کو تربیت کی جائے، تب جا کر کے یہ بنے گا۔ نمازی بہت ملیں گے، دیندار بہت ملیں گے، لیکن یاد رکھے گھر کا جو معاشرہ ہمارا ہے، جو گھر کی زندگی ہے، ان کو ہم نے تباہ کر رکھا ہے۔ کچھ تو اس قدر لاڈ و پیار کرتے ہیں کہ ان کو برائی کے راستے میں دھکیل دیتے ہیں۔ وہ بچے کو موبائل چاہیے تو موبائل دیں گے، 10,000 کا خرید دیں گے، اتنی محبت ہے۔ اور یہ محبت بھی نہیں، ہاں نافرمانی میں محبت نہیں ہے، اسے فرما بردار بنائیے، اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بنائیے۔ یہ بچہ جب مر کے آپ چلے جائیں گے قبر میں، یہ بچہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ 3 چیز ہے، 3 چیز ہے نا، ایک نفع دینے والا علم، اور وہ چیز جو آپ ایک تعلیم جس کو آپ پڑھیں، دوسرے کو پڑھائیں، یا آپ نے کسی جگہ کنواں وغیرہ بنا دیا، وہ بھی صدقہ جاریہ۔ تیسرا اولاد صدقہ جاریہ ہے، یا اولاد صدقہ جاریہ انسان کے لیے وہ اولاد جو دیندار ہو، وہ اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے، یا اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یا اولاد صدقہ جاریہ اسی وقت ہوگا جب اس کو ہم دین کے طریقے پر، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ان کی تربیت کریں گے، تو یہ اولاد میرے مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور اگر ہم نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی تو یاد رکھے پھر یہ اولاد ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بھی بنے گا، جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کر دیتا، کیوں؟ حالانکہ جو انسان گنہگار ہے وہ تو جہنم میں جائے گا، جو نیکوکار ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں مرنے کے بعد تو اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، وہ دنیا میں آ نہیں سکتا، عمل کر نہیں سکتا۔ اللہ کو تو چاہیے تھا ابھی جنتی ہے تو جنت میں دے دے، جہنمی ہے تو جہنم میں دے دے، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ اگر پیچھے ویسے کچھ کوئی کام کر کے آئے ہیں، اگر کوئی برائی کا دروازہ کھول کر آئے ہیں، تو اس سے جو گناہ ہوگا وہ سب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر آپ نے گھر میں ٹی وی چھوڑ کر آیا ہے، آپ نے ٹی وی خرید کر کے دیا ہے اور گھر میں ٹی وی ہے، آپ کے بچے بچیاں دیکھتی ہیں، آپ نے کوئی گانے کا محفل سجا کر آیا ہے، اسی میں آپ کا پیسہ خرچ ہوا ہے، وہ آپ کا چلتا ہے، ہر سال ہوتے رہتا ہے، تو آپ کا بچہ، اگر آپ کا بچہ پھر وہ دوبارہ کرتا ہے تو آپ اس کو گناہ، آپ کا قبر میں آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، نام اعمال میں لکھا جائے گا اور گناہ بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ نے اس بچے کو نیک بنایا، عالم دین بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، یہ پڑھے گا، جتنا پڑھائے گا، جتنا قرآن پڑھے گا، آپ کے قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن یہ صدقہ جاریہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کی صحیح تربیت کریں گے،
हमें तरबियत, हाँ छोटा बच्चा है, इसे कलमा सिखाना चाहिए था, लेकिन कलमा नहीं सिखाएंगे, इसको नानी और दादी का किस्सा सिखाएंगे। ये करते हैं ना, सुला लेते हैं, सीने पर रखते हैं बच्चे को, गोद में लेकर के, और कहानियां सुनाते उल्टी सीधी। नबी की कहानियां सुनाओ, किस्से सुनाओ, अजीब अजीब किस्से सुनाएंगे, अजीब अजीब कहानियां सुनाते हैं, जिसकी वजह से उसके दिलो दिमाग में वही सब बढ़ता है। छोटा बच्चा है, उन्हें पूछो तो शायरी आता है, और पता नहीं हमारे ज़बान में वो क्या बोलता है, फाटकी ना क्या, वो सब कुछ आता है उसे, लेकिन अल्लाह के रसूल का कलमा तक नसीब नहीं होगा। उससे पूछो तो वो कहता है आयो मायो झुमरी कौवा पुल्ले बीमारी, बोलते कि नहीं? ये सब है कि नहीं? यही बच्चे को सिखाते हैं। क्या उसको सीने में बैठाकर प्यार और लाड से कलमा नबी का नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं। क्या उसको ये नहीं सिखाते बेटा अल्लाह बोल? नहीं सिखा सकते। ये सिखाएंगे बेटा टाटा करो, बाय बाय करो, ये सब सिखाते हैं। ये नहीं सिखाएंगे बेटा सलाम कर ले, ये नहीं सिखाएंगे। सलाम कर ले ये नहीं सिखाएंगे, क्योंकि बाप बदतमीज, माँ भी बदतमीज है। तमीज किसी को जिंदगी गुजारने की तो बेटे को सलाम सिखाए, तमीज जिंदगी को गुजारने की हो तो बेटी को सलाम सिखाए। ये तो रातों दिन मोबाइल देखती है, गाने सुनती है, इसी से इसको फुर्सत नहीं, तो इसके पेट में फिर जुनैद बगदादी कहां से होगा? इसके पेट में तो फिर सलमान खान होगा, शाहरुख खान होगा, यही होना है। फिर इसके मुकद्दर में बेटे का लात खाना, बहू का जूता खाना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन बात तो सच है। मैं भी बाप हूं, मैं भी किसी का बेटा हूं, लेकिन बात तो सच है कि ये सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? क्या करते हैं हम? सीने में प्यार से बैठा और आयो मायो झुमरी सुना रहे, कलमा नहीं सिखा सकते। क्या हो गया? हंसने की बात नहीं है। आप जिस बेटे के लिए, खुदा की कसम, ये बूढ़े बाप बैठे हैं, किसके लिए आपने जिंदगी को बर्बाद किया? किसके लिए खून पसीना को एक किया? इसी औलाद के लिए ना, इसी औलाद के लिए कमाया है, इसी औलाद के लिए जमा किया है। अगर ये औलाद आपका काम का नहीं है तो फिर क्या मिला आपको? इस औलाद के लिए मेहनत करके, खून पसीना एक करके, भाई का जमीन दबाकर, दूसरे का हक मार कर, सब कुछ करके इसके लिए जमाया, सब कुछ करके इसके लिए सब कुछ किया, लेकिन ये औलाद आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये गाने गाते रोड पे नाचते फिरेंगी और आपको अजाब मिलेगा। क्या किया आपने? ये नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। मेरे भाई अपने घर की जिंदगी को सुधारे, अपने घर की जिंदगी को सुधारे, वरना तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा। सारी दुनिया हमारी आपकी मुखालिफ है, हमारी नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है, इसे पूछने वाला कोई नहीं है। मस्जिद में अजान देने तक की पाबंदी है। आपका बेटा तो जानता ही नहीं है कि मस्जिद का रास्ता किधर से है, तो क्या जानेगा कि मस्जिद में लाउड स्पीकर पे अजान न दो या मस्जिद को शहीद कर दो, जिसके दिल में क्या जज्बा होगा जब मस्जिद की कदर ही नहीं है इसके दिल में? क्या होगा? अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उस जमाने भी बच्चे थे। अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये छोटा बच्चा गलियों में खेलता था, ये छोटा बच्चा गलियों में खेलता था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते थे, उसके अजान की नकल उतारता था कि बिलाल काला कलोटा, मोटे होठ वाला काला कलोटा बेचारा अजान देता था। ये छोटा बच्चा मुसलमान का नहीं, काफिर का बच्चा था, नकल उतारता था कि बिलाल ऐसे अल्लाह अकबर कहता है, ऐसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ऐसे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। अल्लाह के नबी उधर से गुजर रहे थे, रास्ते में जब देखा बच्चा खेल रहा है, अजान की नकलें उतारता है, कहा बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। बोलो क्या बोलता था? कहता था ए मोहम्मद, वो जो तेरा यार है ना, वो काला बिलाल है ना, मस्जिद के ऊपर कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऐसे करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोबारा बोल बेटा क्या कहता है? ऐसा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसे पढ़ाया, हाथ में सर के ऊपर हाथ फेरा, नबूवत का हाथ फेरना था। वो बच्चा माँ बाप को भूल गया, वो बच्चा नबूवत का हाथ फेरना था, माँ बाप को भूल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आया, मुसलमान बना और मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना, मुअज्जिन बना। वो बच्चा था। आज हमारा बच्चा अगर कोई नमाज मस्जिद में अजान देने वाला बन जाए, अजान दे दे, तो उसकी कदर नहीं है। डॉक्टर साहब को आके रखेंगे, हाँ मेरा बेटा एक डॉक्टर है, मेरा बेटा एक इंजीनियर है, और एक हाफिज साहब मौलवी साहब है ना, उसको कहे मेरा बेटा एक हाफिज साहब भी, वो नहीं बोलेगा।
وہ بولنے میں شرم آتی ہے، ڈاکٹر انجینئر بولنے میں شرم نہیں آتی، اور ایک حافظ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالی وہ مرتبہ عطا کیا، رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کل قیامت کے دن کہے گا اقرا وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر الآیہ، او حافظ قرآن پڑھتا جا، قرآن کی آیت پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں میں چڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تک تیرے قرآن کا آیت ختم وہاں تیرا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ او انجینئر کہلانے والوں، ڈاکٹر کہلانے والوں، تو دیکھتا رہے گا یہ حافظ جسے بیٹھنے کے لیے تو کرسی تک نہیں دیتا، یہ مولوی صاحب جسے تو بیٹھنے کے لیے اپنے لیے پاس جگہ نہیں دیتا تھا، یہ حافظ قرآن آج جنت کے بالا خانوں میں ہوگا، اور وہ انجینئر اور وہ ڈاکٹر، وہ چودھری اور وہ زمیندار، وہ ٹھیکیدار اور وہ پیسے والا بیکاری پیچھے رہے گا، دیکھتا رہے گا یہ فلاں کا بیٹا فلاں، یہ فلاں آج کہاں چلا جا رہا ہے، اور تو زمیندار کہلاتا رہ گیا، تو بس وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو دیکھتا رہے گا یہاں کتنی دن کی تیری زندگی ہے، یہ چودراہٹ تیری کتنی دن کی ہے، یہ تیری ڈاکٹری کتنی دن کی ہے، یہ کیا نام انجینئرنگ کتنے دن کی ہے۔ میرے بھائی سب کچھ کرو پر اللہ اور اس کے رسول کو مت بھولو، اللہ اس کے رسول کو مت بھولو۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو علماء کرام سے نفرت دل میں ڈالا جائے تاکہ یہ قوم، یہ ملت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مولویوں سے دور ہو جائے، علماء کرام سے دور ہو جائے، یہ کٹ جائے تو دین سے بھی اس کا کٹنا آسان ہو جائے گا، مسجد سے بھی دور ہوگا، سب چیز سے دور ہوتا چلا جائے گا، پھر تو ہمیں برباد ہو جائیں گے۔ آج کر لیجئے جو کام کرنے کا ہے، وقت ہے آج کر لے، کل کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے، وقت آیا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور عمل بھی اس پر ہوا کہ مسجد میں جاؤ گے ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، لوگ چاہتے ہیں ایک ساتھ آ کر نماز پڑھے لیکن پابندی ہے نہیں، ایک ساتھ 10 آدمی کیا 4 آدمی بھی نہیں جمع ہو سکتے۔ آج وقت ہے مسجد میں چل کر آ جاؤ، نمازیں پڑھ لو، وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسجد میں آنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کل میرے بوڑھے میاں، کل تو مسجد میں آنا چاہے گا، کوئی تجھے مسجد میں لانے والا نہیں ملے گا، تو مسجد میں چل کر آنا چاہے گا، پیشاب تیرے کپڑے میں ہوں گے، بستر گیلا ہوگا، تجھے پوتا چل کر مسجد میں ہاتھ پکڑ کر مسجد کے دروازے تک لانے والا نہیں ہوگا۔ آج طاقت ہے، آج سب کچھ ہے، آج مسجد میں آ کر چل کر آؤ، آج پیسہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، کر لو، کل وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب چاہو کہ میں یہ زمین مدرسے کے نام پہ وقف کروں، یہ جائیداد یہ مسجد کے نام پہ وقف کروں، لیکن تیری اولاد تجھے وقف کرنے نہیں دے گی، تیرے اولاد تجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ پاورفل ہوگا، وہ جوان ہوگا، وہ بڑا ہوگا، آپ کمزور ہوں گے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، آپ اس کو روک نہیں سکیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی وقت ہے آج سب کچھ کر لے۔ تو میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں دی ہے ہمیں اولاد کی، اس کی صحیح قدر کرے، اس کی صحیح قدر کرے۔ جتنا وقت ہم چائے کی دکانوں میں ادھر ادھر دیتے ہیں، یہ وقت وہاں نہ دے کر اپنی اولاد کو دے، ان کو وقت دے۔ اگر وقت نہیں دیں گے تو یہ ہم پھر بگڑتا چلا جائے گا، ماحول بگڑے گا۔ گھر کا ماحول جب بگڑتا ہے، یہ سب سے پہلا مدرسہ کس کو بولتا ہے؟ ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے نا، ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ یہ گود اگر پاک اور صاف ہو جائے سچ معنی میں تو انشاءاللہ آگے کا منزل بھی صاف ہوگا، لیکن گود خراب ہے، نسلیں خراب ہے تو کیا ہوگا؟ جب ماں اپنے بچے کو درود پڑھ کر دودھ پلائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلائے گی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس گود پر، وہ بچہ دودھ پیے گا تو پھر بچہ کیا نہیں بنے گا؟ اللہ والا ہی بنے گا۔ اور وہ ماں جو گانے سنتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی، اس کے گود میں اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار برستی ہے تو بچہ کیا ہوگا؟ گانے سننے والا ایسے بھی منافق ہوتا رہتا ہے، گانے سننے والا ایسے بھی منافق ہوتا ہے۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ زندگی جو دی ہے، جس کو ہم نے اپنے اولاد کے لیے برباد کیا، اس کو صحیح نہج پر اس کی صحیح تربیت کرے، ورنہ تو کل قیامت کے دن پوچھے گا
یہ پوچھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک بڑا اپنے گھر کا نگراں ہے, نگہبان ہے. جو اس کے ماتحت میں ہے اس کے بارے میں کل اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا کہ تجھے میں نے تیرے ماتحت میں یہ دیا تھا, تو بڑا بیٹا تھا, تو نے ماں کو کیا کرنے کو کہا, تو نے بیٹی کو کیا کہا, تو نے بیٹے کو کیا کہا, بھائی کو کیا کہا. ایک ایک مرد, ایک ایک عورت چار چار مرد کو جہنم میں لے کر جائے گی. ایک عورت چار مرد کو جہنم میں لے کے جائے گی. کیوں کہ اس مرد کے اوپر, اس عورت کے اوپر یہ مرد نگراں ہے, یہ چار مرد حاکم ہے. جب یہ بگڑے گا تو یہ عورت کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے گی میرے مولا ان سے پوچھے, ان کو آپ نے میرا نگراں بنایا, ان کا حاکم بنایا, نگہبان بنایا, بتائیے اس نے میری تربیت کیسے کی. سب سے پہلے باپ ایک عورت, ایک لڑکی اٹھے گی, کہے گی اللہ کے نبی, اللہ یہ میرا باپ ہے, یہ میرا باپ ہے, ان سے آپ پوچھے میں اگر کپڑا نہیں دھوتی تو مجھے گالیاں پڑتی تھی, میں اگر کھانا نہیں بناتا تو مجھے بناتی تو گالیاں دیتے تھے, لیکن اگر میں نماز نہیں پڑھتی تھی کبھی میرے باپ نے نہیں کہا کہ بیٹی نماز کیوں نہیں پڑھتی, درود کیوں نہیں پڑھتی, کبھی نہیں کہا, قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتی, کبھی نہیں کہا. یہ بیوی کھڑے ہو جائے گی, کہے گی میرے شوہر کو پوچھ, میرے شوہر کو نمک ذرا سا کم کھانے میں ہونے سے مجھے مارتا تھا, مجھے کیا نام گالیاں دیتا تھا, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے, تو نمازیں پڑھتی ہے, پردہ کرتی ہے کہ بے حیا پھرتی ہے, کبھی مجھے نہیں کہا. اللہ کے اللہ اس دن کیا ہوگا, اس دن کیا ہوگا, وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ عورت اٹھے گی اور کہے گی میرے مولا میرے بڑے بھائی سے پوچھے, یہ میرا بڑا بھائی تھا, مجھے کبھی تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہا. عورت کہے گی یہ میرا بڑا بیٹا تھا, اسے پوچھئے مجھے کبھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے نہیں کہا. یہ عورت جب جہنم میں جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گی, یہ چاروں جن کو میرے اوپر حاکم اور نگہبان بنایا تھا یہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا, یہ بھی جہنم میں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا. تو پھر اس وقت کیا ہوگا, اس وقت کیا آپ جھٹلا دیں گے؟ اللہ کے ہاں کسی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. مہر لگا دیں گے, تالا لاک کر دیں گے. یہاں تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا, وہاں لاک لب ہوگا, یہ لاک ہو جائے گا, زبان نہیں لا پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. وہاں تو آپ کے کرتوت کے, آپ کے جسم, آپ کے ہاتھ, آپ کے پیر, آپ کے زبان گواہی دیں گی سارے کارے کرتوتوں کا کہ مولا میرے ذریعے گانے سنا تھا, میرے کان کہے گی میرے ذریعے گانے سنا گیا تھا, غیبتیں سنی گئی تھی. یہ زبان کہے گی مولا میرے ذریعے دکانوں میں بیٹھ کر غیبتیں کیا جاتا تھا. یہ آنکھ کہے گی میرے مولا میرے ذریعے غیر محرم کو ننگی ننگی تصویریں کو دیکھا گیا, میرے ذریعے گندے گندے فلموں کو دیکھا گیا. یہ پیٹ کہے گا میرے مولا میرے اندر ناجائز اور حرام کا مال ڈالا گیا, سود کا مال ڈالا گیا اور حرام کا مال ڈالا گیا, بھتیجے کا دبا ہوا جائیداد کا مال ڈالا گیا. اس وقت آپ کیا کر سکیں گے, اس کو جھٹلا نہیں سکے گا کوئی انسان, اپنے اعضاء کو جھٹلا کیا سکے گا. مارے افسوس کے کہے گا ہائے افسوس میں تیرے لیے تو یہ سب کچھ کیا تھا, تجھے آرام کے لیے تو میں بھرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا, لیکن افسوس آج سب کے سب گواہی خلاف دیں گے, وہ سب کے سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند دن کی زندگی دی ہے, اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزار کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے گا, وہاں بھی کامیاب کرے گا. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو یہاں بھی ناکامی ہے, وہاں بھی ناکامی ہے, اور وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے, ہمیشہ کی ناکامی ہے. یہاں کی کامیابی کوئی ناکامی نہیں ہے.
यहाँ की नाकामी कोई नाकामी नहीं है, यहाँ चंद दिन की नाकामी है। वहाँ ना खत्म होने वाली, वहाँ की हर चीज दायमी है, वहाँ की हर चीज दायमी है। वहाँ इंसान जब जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत जवान रहेगा। वहाँ कोई बीमारी नहीं, वहाँ कोई क्या नाम बुढ़ापा नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं। जन्नत हमेशा की, जवानी हमेशा की, सेहत हमेशा की, सब कुछ वहाँ होगा। वहाँ के सब हमेशा हमेशा के लिए होगा। यहाँ की सब कुछ तो आखिरी, यहाँ की फानी है। यहाँ कभी भी आप आज बच्चा है, कल बूढ़े जवान हो जाएंगे, परसों बूढ़े हो जाएंगे और कब्र में चला जाएंगे, लेकिन वहाँ की जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। वहाँ जो इंसान कामयाब हो गया वो समझो कामयाब है। और दुनिया में कामयाब होने के लिए, दुनिया में इज्जत के लिए याद रखे, जिसके पास तीन चीज है वो इंसान, चाहे वो इंसान अफ्रीका का रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, देहात का हो, गांव का हो, आलिम हो, हाफिज हो, मिस्टर हो, मुल्ला हो, जज हो, कलेक्टर हो, हाकिम वक्त हो, जिसके पास तीन चीजें, अल्लाह उसे यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। तीन चीज क्या है? सच बोलना, सिद्क़ हदीसिन, सच बोलना। जो इंसान सच बोलता है, या जो लड़की, जो औरत सच बोलती है, जो सच बोलता है, जो औरत सच बोलती है। दूसरा, जो धोखा नहीं देता है या धोखा नहीं देती है। दूसरा, जो धोखा नहीं देता है या धोखा नहीं देती है। तीसरा, जो अमानत में खयानत नहीं करता है, औरतें नहीं करती है। तो मेरे भाई, ये तीन इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों को दुनिया में इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत देगा। और तीन इंसान कभी वो इज्जत नहीं पा सकता, चाहे तहज्जुद गुजार हो, चाहे दिनों को रोजा रखने वाला, चाहे हाजी और नमाजी की न हो, झूठ बोलने वाला, बदजानती करने वाला और वादा को पूरा न करने वाला, ये इंसान दुनिया में इज्जत नहीं पाएगा। हो सकता है अल्लाह इसका दौलत की वजह से, इसकी सरदारी की वजह से लोग इनसे झुक जाए, इसको सलाम कर ले, लेकिन आखिरत में इसकी कोई इज्जत नहीं होगी। तो मेरे भाई, ये चंद दिन की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद न करें और अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।